پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کی گولیت سے جنگ، اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی پہلی ویڈیو قسط، جو کہ صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی پہلی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر اسلام گزرے ہیں، جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ میں بے حد اہم کردار ادا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبران دین کو انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اپنی 4 اسلامی آسمانی کتابیں دنیا میں بھیجی ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، جس کا عرصہ کتابت و تحریر 450 قبل مسیح سے لے کر 350 قبل مسیح تک تھا۔ نمبر 2، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، جس کا عرصہ کتابت و تحریر 132 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ نمبر 3، انجیل، یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، جس کا عرصہ کتابت 70 صدی قبل مسیح سے لے کر 100 صدی قبل مسیح تک تھا۔ نمبر 4، قرآن الکریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی کتاب ہے، جو دین اسلام کی راہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی کتابت سن 609 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت داؤد علیہ السلام پر خاص عنایت اور کرم تھا کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی رہنمائی کے لیے اپنی دینی کتاب زبور ان پر نازل کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ابتدائی زندگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی پیدائش سن 1040 قبل مسیح میں فلسطین کے شہر بیت لحم میں ہاؤس آف ڈیوڈ کے مقام پر ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کا نام جیسی تھا، اور ان کی پیدائش فلسطین کے شہر بیت المقدس میں ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی والدہ کا نام نتسویٹ ماچا گیشور عبید تھا، اور ان کی پیدائش چین کے شہر جلین میں ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والدین جیسی اور نتسویٹ کی شادی اسرائیل کے شہر ہیبرون میں سن 1001 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ جیسی اور نتسویٹ کے 8 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ سب حضرت داؤد علیہ السلام کے بہن بھائی تھے، جن کے ناموں کی تفصیل اگلے صفحے پر درج ذیل ہے۔ نمبر 1، الیاب، بیٹا۔ نمبر 2، ابنداب، بیٹا۔ نمبر 3، شمع، بیٹا۔ نمبر 4، نیتھنیل، بیٹا۔ نمبر 5، ردائی، بیٹا۔ نمبر 6، عزیم، بیٹا۔ نمبر 7، نامعلوم، بیٹا۔ نمبر 8، حضرت داؤد علیہ السلام خود، بیٹا۔ نمبر 9، ذریہ، سوتیلی بیٹی، ان کے والد کا نام بادشاہ نحش تھا۔ نمبر 10، ایبیگیل، یہ سوتیلی بیٹی تھی اور ان کے والد کا نام
بھی بادشاہ ناز تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں قدیم اسرائیلی اور یہودا سلطنت پر حکومت اور بادشاہت بھی کی تھی۔ ان کا دورہ حکومت سن 1000 قبل مسیح سے لے کر سن 962 قبل مسیح میں یعنی 38 سال پر محیط رہا تھا۔ اپنے دور حکومت کے دوران انہوں نے حکومتی خلفشار، بیرونی جنگوں اور اندرونی خانہ جنگی سے بچنے کے لیے چند امن معاہدے کرنے کے لیے مختلف قبائل کی خواتین سے 8 مزید شادیاں بھی کی تھیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تمام بیویوں کے ناموں کی تفصیل: نمبر 1 مشیل، یہ ساؤل کی چھوٹی بیٹی تھی۔ نمبر 2 ایبیگیل آف کرمل، یہ نبال کی سابقہ بیوی تھی۔ نمبر 3 اہینوم آف جزرائیل۔ نمبر 4 ماکا۔ نمبر 5 ہیگت۔ نمبر 6 ایبیٹل۔ نمبر 7 ایگلا۔ نمبر 8 بات شیبہ، یہ ایلیم کی بیٹی تھی اور اوریا دا ہیٹیٹائٹ کی بیوہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 20 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جن کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 آمنون، ان کی والدہ کا نام اہنوم آف جزرائیل تھا، جو کہ ہیبرون اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 2 کلیاب یا ڈینیل، یہ ایبیگیل آف کیرمل کے بیٹے تھے۔ نمبر 3 ایبی سلوم، یہ ماکا کے بیٹے تھے اور انہیں جو آپ نے قتل کیا تھا۔ نمبر 4 ایدونیا، یہ ہیگت کے بیٹے تھے، انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ شفاتیہ، یہ ایبیٹل کے بیٹے تھے۔ نمبر 5 ایتھرہیم، یہ ایگلا کے بیٹے تھے۔ نمبر 7 نامعلوم، باتشیبہ کے بیٹے تھے اور دوران طفولیت ان کا انتقال ہوا تھا۔ نمبر 8 شمع، یہ بھی باتشیبہ کے بیٹے تھے اور ان کی پیدائش بیت المقدس میں ہوئی تھی۔ نمبر 9 شباب، یہ بھی باتشیبہ کے بیٹے تھے اور ان کی پیدائش بھی بیت المقدس میں ہوئی تھی۔ نمبر 10 ناتھن، ان کی والدہ کا نام باتشیبہ تھا اور یہ ان کی پیدائش بھی بیت المقدس میں ہوئی تھی اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جد امجد میں سے تھے۔ نمبر 11 سولومن یا جدیدیہ، یہ باتشیبہ کے بیٹے تھے اور ان کی پیدائش بیت المقدس میں ہوئی تھی اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جد امجد میں سے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کے منصب پر فائز کیا تھا، جنہوں نے سن 970 سے لے کے سن 931 قبل مسیح تک حکومت کی تھی اور ان کا عرصہ حکومت 39 سال قدیم اسرائیلی سلطنت پر حکومت کرنے کا تھا۔ نمبر 12 ابہار، ان کی والدہ کا نام معلوم نہیں ہے اور ان کا انتقال دوران طفولیت ہو گیا تھا۔ نمبر 13 ایلیشوا، ان کی والدہ کا نام بھی معلوم نہیں ہے لیکن ان کا انتقال بھی دوران طفولیت ہی ہو گیا تھا۔ نمبر 14 ایلیپٹ، ان کی والدہ کا نام بھی معلوم نہیں ہے، ان کا انتقال بھی دوران طفولیت ہی ہو گیا تھا۔ نمبر 15 نوگاہ، ان کی والدہ کا نام بھی معلوم نہیں ہے، ان کا انتقال بھی دوران طفولیت ہی ہو گیا تھا۔ نمبر 16 نیفگ، ان کی والدہ کا نام بھی معلوم نہیں ہے، ان کا انتقال بھی دوران طفولیت ہی ہو گیا تھا۔ نمبر 17 جافیہ، ان کی والدہ کا نام بھی معلوم نہیں ہے، ان کا انتقال بھی دوران طفولیت ہو گیا تھا۔ نمبر 18 الیشامہ، ان کی والدہ کا نام بھی معلوم نہیں ہے، ان کا انتقال بھی دوران طفولیت ہو گیا تھا۔ 19 الیادہ، ان کی والدہ کا نام بھی معلوم نہیں ہے، ان کا انتقال بھی دوران طفولیت ہی ہو گیا تھا۔ نمبر 20 ایفلیٹ، ان کی والدہ کا نام بھی معلوم نہیں ہے،
ان کا انتقال بھی دوران طفولیت ہی ہو گیا تھا۔ نمبر 21 نامعلوم، ان کی والدہ کا نام بھی معلوم نہیں ہے، ان کا انتقال بھی دوران طفولیت ہی ہو گیا تھا۔ نمبر 22 تمر، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی واحد بیٹی تھی، ان کی والدہ کا نام ماکا تھا اور یہ ابسلوم کی بہن بھی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بچوں سے متعلق اہم واقعات۔ آمنون کو ان کے سوتیلے بھائی ابسلوم نے اپنی سگی بہن تمر کے ساتھ زیادتی کی واردات کرنے کے بعد قتل کر دیا تھا۔ نمبر 2 ادونیہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بھتیجے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سوتیلی بہن زرویہ کے بیٹے تھے۔ زرویہ اور ایبیگیل آپس میں سگی بہنیں تھیں جو کہ آمون کے بادشاہ نحش کی بیٹیاں تھیں۔ آمون کی سلطنت جو کہ اسرائیل کے ساتھ دریا اردن کے کنارے پر واقع تھی نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بڑھاپے کے سبب بادشاہت کے تخت و تاج کو حاصل کرنے کے لالچ کرنے کے باعث سازشیں کرنے کے الزام میں قتل کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ان دونوں بیٹوں آمنون اور ادونیہ کے قتل پر غم زدہ ہو کر ایک عرصے تک روتے رہے تھے۔ نمبر 3 ناتھن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے نانا ہیلی کے جد امجد میں سے تھے۔ نمبر 4 سولومن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جد امجد میں سے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کے منصب پر فائز کیا تھا اور جنہوں نے 970 سے 931 قبل مسیح میں 39 سال قدیم اسرائیلی سلطنت پر حکومت کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے متعلق موجودہ دور میں بہت کم تاریخی معلومات دستیاب ہیں، البتہ حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق یہ تمام بیشتر معلومات زیادہ تر قدیم یہودی مورخین کی عبرانی زبان میں تحریر کردہ کتابوں میں دستیاب ہیں، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد تحریر کی گئی تھیں۔ ان قدیم عبرانی زبان کے تاریخی نسخوں کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 صدر اولم ربہ، نمبر 2 صدر اولم زوٹا، نمبر 3 سفر ہا کبالہ۔ البتہ بیشتر مغربی محققین کا خیال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت یونانی شاعر ہومر کی تخلیق کردہ کہانی کے مشہور زمانہ کردار 6 صدی عیسوی میں قائم ہونے والی ایک قدیم یونانی سلطنت اسپارٹا کی شہزادی جس کا نام ہیلن تھا اور وہ ہیلن آف ٹرائی کے نام سے مشہور ہے سے مشابہ ہے، جس کے واقعات کو ہومر نے اپنی نظموں میں نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا گولیات سے مقابلہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو جیسی کے صاحبزادے تھے اور ایک نوجوان چرواہے تھے، وہ اسرائیل کے گھاس کے میدانوں میں جیسی کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک قدیم آلہ موسیقی ساز ہارپ بجانے کے بھی ایک ماہر تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہارپ بجانے کی اس صلاحیت سے اسرائیل کے بادشاہ ساؤل بھی ان سے بے حد متاثر تھے اور وہ اکثر اپنی درباری محافل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ہارپ کی موسیقی کی ان خوبصورت دھنوں سے محظوظ ہوا کرتے تھے، لیکن دراصل حضرت داؤد علیہ السلام کی اصل وجہ شہرت ایک فلسطینی دیو پیکر جنگجو سپاہی گولیات کو قتل کرنے کا واقعہ تھا، جو ایک اکیلا ہی پوری اسرائیلی فوج پر بھاری تھا۔ گولیات کی مختصر تاریخ۔ گولیات کی پیدائش فلسطین کے شہر گات میں ہوئی تھی، جو کہ فلسطین کے شہر غازہ کے
جنوب مشرق میں واقع ہے۔ گولیت کی پیدائش 11ویں صدی عیسوی قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ گولیت کے والد کا نام بھی گات ہی تھا، جبکہ اس کی والدہ کا نام اورپا تھا۔ گولیت فلسطینی فوج کا ایک ایسا دیو پیکر جنگجو سپاہی تھا جس کا قد، وزن اور اس کی طاقت اور اس کے حملہ کرنے کی صلاحیت ایک پوری اسرائیلی فوج کی طاقت کے برابر تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ گولیت کا قد تقریباً 9 فٹ 9 انچ کے قریب تھا۔ وادی ایلا ٹیریبنتھس میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی جنگ۔ سن 1010 قبل مسیح میں گولیت اور فلسطین کی فوج نے ایک وادی میں جس کا نام ایلا ٹیریبنتھس ہے میں اسرائیلیوں کو اپنے مقابلے کے لیے بلایا اور کہا کہ اسرائیلی اپنی فوج میں سے کسی ایک مرد مجاہد کو گولیت سے لڑنے کے لیے بھیجیں۔ گولیت مسلسل 40 روز تک دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام کو وادی ایلا میں آ کر اپنی فلسطینی سلطنت کی حدود کی آخری حد پر آ کر مسلسل یہ اعلان کرتا رہا کہ اسرائیلیوں، تم اپنا قوم کا کوئی مرد مجاہد بھیجو جو مجھ سے لڑ سکے اور مجھے شکست دے سکے، اور اگر وہ مجھے شکست دے دے گا تو پھر میرے پیچھے کھڑی ہوئی فلسطین کی پوری فوج تمہارے سامنے اپنے ہتھیار پھینک دے گی اور اپنی شکست تسلیم کر لے گی۔ جاری ہے۔